الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور اس اللہ ہی کی قدرت کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کر دیں تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا فرما دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج فقد استکمل الایمان۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج اس نشست میں میں نے اللہ کی مقدس کتاب قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کے ترجمے سے آپ نے یہ اندازہ فرما لیا کہ آج کوئی مضمون مختلف ہے۔ یقیناً ایسی ہی بات ہے۔ ضرورت وقت کے تحت آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے احباب میں محترم اعجاز قریشی صاحب آج ابھی جمعے کی نماز کے بعد یہیں پر ان کے فرزند معاویہ اعجاز، یہی نام ہے،
ان کا نکاح ہونا ہے، اور شاید تھوڑی دیر کے بعد ہمارے محترم ساتھی پروفیسر خاور سعید صاحب کی صاحبزادی کا نکاح بھی ہونا ہے، لیکن ان کے مہمان دور سے آنے ہیں۔ حتمی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ جمعے کے متصل ان کی بچی کا نکاح ہو سکے گا یا عصر تک مؤخر ہوگا، بہرحال ہونا آج ہی ہے انشاءاللہ۔ آپ حضرات خود بھی جو متأہل ہیں، عیالدار ہیں، انہوں نے نکاح کیے ہیں، بے شمار نکاحوں میں آپ نے شرکت فرمائی ہوگی، اپنے بچے نکاح کر کے دیے ہوں گے۔ میں بھی یہاں جب سے آیا ہوں ایک بڑا عرصہ گزر چکا ہے، اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطہ کرنے والے احباب مسجد ہی میں نکاح اپنے بچوں کا کرانے کے لیے آمادگی ظاہر کرتے ہیں، ورنہ آغاز میں تو بارہا مجھے یہ تجربہ ہوا کہ اپنے گھر کے قریب اس سڑک پر کناتے لگا کر، سڑک بند کر کے یا گلی بند کر کے وہاں نکاح ہوتے تھے۔ اکا دکا نکاح تو گھروں کے اندر بھی، کچھ آسودہ حال لوگ، پیسے والے لوگ ایسے بھی دیکھے جو ہوٹلوں میں نکاح کرتے تھے یا شادی حالوں میں، لیکن زیادہ تر نکاح اپنی گلیوں اور محلوں کی سڑکوں کو بند کر کے ہوتے تھے۔ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا اس زمانے میں نظر نہ آیا جو مسجد کے اندر نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہو، بلکہ اگر کسی کو ترغیب دی گئی تو اس نے بڑی اپراہٹ سے دیکھا، حیرت کا اظہار کیا، یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ در حقیقت ہمارے ان مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں، یہ قصور ہمارا ہے۔ میری طرح کے بے شمار اور جو جبہ و دستار والے بھی ہیں اور مساجد کے ذمہ دار ہیں اور فیام کے اندر وہ خطیب ہیں، علامہ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سابق اللہ ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے مسجد کے اندر نکاح کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح چوری چھپے نہیں کرنے، تشہیر کرنی ہے تاکہ کل کو کوئی دوسرا دعوے دار پیدا نہ ہو جائے، اور نکاح مسجد میں کرو۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لاہور شہر کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم، اللہ کروڑ ہار رحمتیں ان پر نازل کو، انہوں نے یہ ایک مہم شروع کی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی کے اندر بھی یقیناً ان کی کوششوں کو اللہ نے برابر فرمایا، اور ان کے بعد بھی الحمدللہ العظیم جہاں کہیں بھی کسی مسلمان کے بچے یا بچی کا نکاح مسجد میں ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کا حصہ، اس کے ثواب کا ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کو پہنچے گا۔ خدا کی ارب و رحمت نازل ہوں ان پر۔ لیکن صرف انہی کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ سب علماء کی ذمہ داری ہے۔ لا علی التعیین، وہ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن مسلمان تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق خود عمل کریں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کم و بیش 30 35 یا 40 سال پہلے ایک جگہ نکاح میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ دینی گھرانے کی ایک بچی کا نکاح تھا،
اور ایسا دینی گھرانہ جو بڑا نامی گرامی ہے، نام نہیں لیتا میں اس واسطے کہ کسی کی تحقیر مقصود نہیں، اس گھرانے کے جو بڑے تھے، ہزاروں علماء ان کے شاگرد، لیکن یہ گھر ہے، یہ ساتھ مسجد ہے، گھر سے باہر ایک گراؤنڈ سا ہے، وہاں کناتیں لگی ہیں، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور وہاں نکاح ہو رہا ہے۔ آج بھی مجھے جب یاد کرتا ہوں اللہ کی قسم مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا کروں میں؟ اس وقت شاید میں تھوڑی سی ہمت کرتا، یہ میری کوتاہی ہے، ہمت کرتا تو ان کو کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چاروں طرف تمہارے خاندان کے علماء ہیں، یہ کیسے عالم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق عمل نہیں کر سکتے؟ پھر اپنے گھر میں، یہ بھی نہیں کہ دوسرے کا، اپنے گھر کے اندر اپنی بچی یا بچے کا نکاح اپنی مسجد میں نہیں کر سکتے، گھر کے ساتھ مسجد ہے۔ تو یہ کوتاہیاں ہماری ہی ہیں، علماء کی ہیں۔ بعد از خرابی بسیار الحمدللہ العظیم، اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں یہ رغبت پیدا کی ہے اور مسلمانوں کے بچوں کے نکاح مسجد میں ہو رہے ہیں۔ اور یہ حدیث سناتے اور یہ اتنی تفصیل عرض کرتے وقت آپ حضرات سے میں یہ توقع رکھوں گا کہ آپ بھی ایک مبلغ بن جائیں اس بات کے، رسول اللہ کے امتی اگر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مبلغ بن کر اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، نہ صرف اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں کے اندر، واقف کاروں کے اندر اس بات کو، اس مہم کو چلائیں۔ یقین خیر کے کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور آپ کی یہ کوششیں برابر ہوں گی اور آپ کو ہمیشہ کے لیے اجر و ثواب ملتا رہے گا، لیکن تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح آج کی چیز نہیں، تب سے ہے جب سے انسان پیدا ہوا۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، میرے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے کتنے ہی رسول بھیجے اور وہ بیوی بچوں والے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر، پہلے انسان، انہی کے جسم سے، ان کے وجود سے ان کی بیوی کو اللہ نے پیدا فرمایا، اماں حوا کو، اور اللہ نے اپنے تکوینی حکم کے ساتھ ان کی زوجیت میں دے کر انہی سے آگے نسل انسانی چلائی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، میرے نبی ٹھیک ٹھیک آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ان کو سنائیے۔ تو دنیا کا پہلا انسان، خدا کا پیغمبر آدم علیہ السلام، ان کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ تو یہ بیٹے بغیر نکاح کے تو نہیں دنیا میں آئے، کوئی بھی شریف انسان اس کی نسل جو ہے بغیر نکاح کے، قانونی ذریعے کے بغیر دنیا میں پھیلے تو بہت بڑا جرم ہوتا ہے، چاہے کہ خدا کا پیغمبر ہو۔ ان کی شریعت کے مطابق جو نکاح کا اصول تھا، اس کے مطابق آدم علیہ السلام کا اماں حوا سے نکاح ہوا اور پھر ان کی اولاد آگے سے چلی۔ تب سے اب تک دنیا میں انسان جو پھیل رہے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں، یہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق۔ سابقہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعلیمات کا ہمیں اتنا علم نہیں ہے، اس کی تفصیلات میں جائیں تو شاید یہ واقعات ہمیں بہت کم ملیں گے، لیکن جس پاک نبی کی امت میں سے ہم ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات تو ہمارے سامنے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیے۔ آپ کے علم میں کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ 13 تھی۔ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ میری طرح کے کچھ کم نصیب، علم سے کورے، کچھ تو کہتے ہیں کہ حضور کی 11 بیویاں تھیں، کچھ کہتے ہیں 9 بیویاں تھیں۔ یہ بہت بڑا تیر مارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 نہیں، 9 نہیں، 13 ازواج مطہرات تھیں۔ ایک درخواست کرتا ہوں، قبول کر لیں گے؟ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس پر کچھ لکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے۔
مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً دعا کریں گے، کیونکہ میں اپنے دل سے آپ کے لیے ہمدرد ہوں، اور آپ سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے۔ آپ ہی میرا خاندان ہیں، آپ ہی میرے بھائی ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، آپ میرے دوست ہیں۔ دینی رشتے سے بڑھ کر کوئی نسبی رشتہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گلی محلوں کی مسجدوں کو چھوڑ کر، دائیں بائیں چھوڑ کر یہاں جو تشریف لاتے ہیں تو اس دینی رشتے کی نسبت سے آتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو، اللہ توفیق دے عمل کرنے کی بھی، اس نسبت سے آتے ہیں، تو اسی نسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ہمدرد بھی ہیں اور میرے لیے دعا ضرور کریں گے۔ بہت ساری خامیاں ہیں، نقائص ہیں میرے اندر، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جسمانی عوارضات بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، اس کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ لیکن زندگی کے جتنے دن اللہ کے ہاں مقدر ہیں، اس میں یہ بات دعا کر کہ جتنی زندگی اس شخص کو یا اللہ تو نے دینی ہے، اس میں اس سے دین کا کام لے لے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ میں کبھی آپ سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے، دنیا دار بنا دے۔ میرے مقدر میں جو رزق خدا نے لکھا وہ پہنچ کر رہے گا۔ جو خدا کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے مجھے نہیں دے گا۔ جو خدا ماں کے پیٹ کے اندر رزق پہنچاتا رہا وہ اس دنیا میں پہنچا کر رزق نہیں دے گا، وہ دے گا۔ اس نے جو مقدر کر دیا وہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کی جتنی سانسیں بھی دے رکھی ہیں صحت کے ساتھ رکھ کر اسے دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی میں یہ کام مکمل کرنے کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 ازواج مطہرات تھیں۔ 3 پر تو میں نے کام کر لیا ہے الحمدللہ العظیم، اور آج کل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ جو ہے وہ کافی حد تک لکھا ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق مکمل نہیں ہے۔ بس یہی درخواست ہے آپ سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، انہوں نے نکاح کیے بھی اور اپنی بیٹیاں نکاح کر کے دیں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے وہ جوان نہیں ہوئے، جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے، پہلے اللہ پاک نے بلا لیا، اس کی حکمت ہے، اس لیے ان کے نکاح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بیٹیاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان ہوئیں، کتنی ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ 4 صاحبزادیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس بڑی صاحبزادی کا نام سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسری صاحبزادی کا نام ہے سیدہ رقیہ الزہرا۔ پروفیسر صاحب ہنس رہے ہیں، اصل میں زہرا حضرت رقیہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت سیدہ رقیہ تھیں۔ ان کا جب نکاح سیدنا عثمان سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ اگر میں نے زندگی ہوئی، تحریر مکمل ہوئی تو پڑھیں گے آپ۔ سیدنا عثمان بھی اتنے ہی خوبصورت نوجوانوں میں تھے، اور حضور کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا جب نکاح ان کے ساتھ ہوا تو ان کا حسن و جمال اس جوڑے کا ضرب المثل بن گیا اس معاشرے کے اندر۔ اور میں نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے، عرب علماء نے لکھا ہے، احسن الزوجین رآہما انسان، خوبصورت جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا ہے، رقیۃ و زوجہا عثمان، وہ ایک حضرت رقیہ ہیں اور ان کے شوہر عثمان ہیں۔ تو الزہرا حضرت رقیہ تھیں۔ ہماری غفلتوں سے کوتاہ اندیشیوں سے ان کی یہ صفت معروف نہ ہو سکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم تھیں۔ ان کا نکاح بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی کا ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اور یہ اس سے پہلے شاید مختلف مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ پوری نسل انسانی میں، آدم کی اولاد میں، کسی پیغمبر کی امت میں کوئی خوش نصیب ایسا نہیں گزرا جس کی زوجیت میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں گئی ہوں سوا حضرت عثمان کے۔
کس خوبی کا ذکر کریں، خدا کی قسم حضرت عثمان کو عجیب انسان تھے. بیر روما مدینہ طیبہ میں آپ حضرات جن کو بھی اللہ نے وہاں کی حاضری نصیب کی ہے، بار بار حاضر نصیب فرمائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے دروازے کھول دیں. آپ اس بیر روما کے کنویں کے پاس گئے ہوں گے یقیناً. میں نے تو وہاں اندر داخل ہو کر وہاں پانی بھی پیا ہے، الحمدللہ العظیم. اور آپ حیران ہوں گے سیدنا عثمان جیسا خوشبخت انسان کائنات انسانی کا کہ آج بھی ان کا بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے، غریبوں کو ان کے اکاؤنٹ سے امداد پہنچائی جا رہی ہے. یہ دنیا کا واحد انسان ہے. بہت بڑے دولت مند تھے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے دولت اپنی شادیوں پر، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں تو خوب تمطراق کے ساتھ شادی کی ہو؟ پورے مدینہ کے اندر لائٹنگ کی ہو؟ کوئی دنیا کی کسی کتاب سے آپ کو حوالہ پیش کر سکتے ہیں؟ سب سادگی کے ساتھ ہوتا تھا. نبی کی تعلیم کے مطابق مسلمان کے پاس جو پیسہ تھا وہ اپنی جائز ضرورتوں پر خرچ ہونے کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے اور غریب مسلمانوں کی ہمدرد کے لیے خرچ ہوتا تھا. ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لیں. کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ ایک غزوے میں کون سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی. فاروق اعظم آدھا مال لا کر پیش کر دیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سارا مال لا کر پیش کر دیا. اس دن حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں کئی دفعہ چاہتا رہا کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن میرے رب کو منظور یہی نہیں ہے کہ اس سے میں آگے جاؤں. نبی کی زندگی میں یہ پہلا غزوہ ہے جس کے لیے صحابہ اکرام کی سب سے بڑی فوج بھیجی جا رہی ہے. 40,000 کا لشکر رومیوں کے خلاف، اور رومی کئی لاکھ تھے، اور مشکل گھڑی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا. مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی فصلیں تیار تھیں، وہی ان کا گزارا ہوتا تھا سال بھر کا. لیکن ادھر ضرورت پیش آئی جہاد کے لیے، خدا کے پیغمبر کا حکم آ گیا. یہ ہے وہ بات میرے دوستو، صحابہ کرام نے سب کچھ خدا کے نبی کی مرضی پر قربان کر دیا. کسی نے نہیں دیکھا کہ میری فصلیں برباد ہو جائیں گی، میرے گھر والے کہاں سے کھائیں گے. سیدنا عثمان نے 13,000 لشکر کا انتظام تنہا اپنی ذات سے کیا، اور پھر بھی ان کے فیاضی کا جوش ختم نہیں ہوا. بعد میں پھر اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت 1,000 دینار پیش کرتے ہیں. یہ وہ عثمان ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ عثمان کا کتنا بڑا بنگلہ تھا؟ کسی کتاب میں پڑھا یا کہیں دیکھا آپ نے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں بہت زیادہ انہوں نے شاہ خرچی کی ہو، دنیا کی کسی کتاب میں آپ نہیں پڑھیں گے. وہ نبی کے ارشادات کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ تھے، نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والے لوگ تھے. تو سیدنا عثمان کی زوجیت میں پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں گئیں. پہلی سیدہ رقیہ الزہرا،
اور دوسری سیدہ ام کلثوم۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ام کا لفظ جو آپ سن رہے ہیں تو ہو سکتا ذہن میں آئے کہ ان کی کسی بچی کا نام کلثوم تھا، نہیں، یہ واحد نام ایسا ہے کہ ان کی کوئی بچی نہیں تھی، اولاد تھی ہی نہیں، لیکن ان کا نام ام کلثوم تھا۔ چونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، کسی وقت بھی کوئی بات ہو سکتی ہے تو آپ پر یہ بات واضح کر دوں کہ ام کلثوم نام ایسا تھا کہ ان کی کوئی بیٹی کلثوم نام کی نہیں تھی، نام ہی ان کا ام کلثوم تھا۔ ایک اور بات ذہن نشین فرما لیں، جب بات شروع کرتے ہیں تو ذہن کے اندر کئی کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ اس زمانے میں لوگ غلطی سے لڑکیوں کا نام کلثوم رکھ دیتے ہیں۔ کلثوم مرد کا نام ہے، عورت کا نام نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات اوپراٹ محسوس کریں، میں پورے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے حدود میں جب پہنچے ہیں تو جس صحابی کے گھر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں ان کا نام تھا کلثوم، کلثوم بن ہدم۔ آپ حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب دیکھ لیں، وہاں کلثوم کی فہرست دیکھیں تو کلثوم سب مرد نظر آئیں گے۔ ام کلثوم، کلثوم کی ماں، اس میں عورتیں نظر آئیں گی لیکن کلثوم صرف مرد کے نام ہیں۔ اس زمانے میں لوگ عجیب عجیب نام رکھتے ہیں۔ مجھے سچی بات یہ کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اپنے اسلاف کو نہیں دیکھتے، اپنے ماضی کو نہیں دیکھتے، ازواج مطہرات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی امہات کو، ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کا تذکرہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ ڈرامے میں کوئی کسی نے فرضی سا نام رکھ لیا، وہ بچیوں کا نام رکھ دیں گے، کسی فلم میں دیکھ لیا، وہ بچیوں کا نام رکھ دیں گے، یعنی ایسا نام جو نہ زمین میں ہو نہ آسمان میں۔ اس پر مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کارنامہ کیا ہے کہ ہمارے بچے کا ایسا نام ہے جو دنیا میں کسی کا نہیں۔ یہ سب ہم آنکھتے ہیں، اللہ سمجھ دے۔ ہماری عزت اس کے اندر نہیں ہے کہ جانوروں کا نام اپنے بچوں کو رکھ دیں، کیڑے مکوڑوں کے نام اپنے بچوں کو رکھ دیں اور پھر اس پر اتراتے رہیں۔ عزت اس میں ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ ہماری نسبت قائم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے مبارک نام، آپ کی بنات کے مبارک نام۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاید اولاد بنایا ہوگا، بنائیں گے، خدا سب کی اولادوں کو نیک کرے۔ نام کا اثر انسان کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ مبارک نام رکھیں گے بچے یا بچی کا تو وہ اس کی شخصیت کے اندر مبارک اثرات آئیں گے۔ اس بات کو ذہن نشین فرمائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئے حضور نے فوراً تبدیل فرمائے۔ مثلا حضرت جویریہ ہیں، یہ ایک بڑے سردار کی بیٹی تھیں۔ جب مقابلہ ہوا مسلمانوں کا اور سردار کے ساتھ، بہت سارے لوگ ان کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے اور بہت سے کو مار دیا، تو سردار کی بیٹی حضرت جویریہ، یہ ان کا نام برہ تھا، یہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں 200 خاندان مسلمانوں نے قید کر لیا۔ تو چونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی، بڑے آدمی کی بیٹی تھی، دانا تھی، بہت عقل مند، انہوں نے سوچا کہ میں کسی عام مسلمان کی باندی بن کر نہیں رہ سکتی۔ اس زمانے میں جو بھی لونڈی غلام ہوتے تھے، اگر کوئی شخص آزاد کرتا تھا تو وہ کہہ دیتا کہ آپ اتنے پیسے دے دو تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ یہ جس کے حصے میں آئی تھی، اس صحابی نے کہا کہ آپ اگر آزادی چاہتی ہیں تو اتنے پیسے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آزادی چاہتی ہوں لیکن پیسوں کو بندوبست کرتی ہوں۔ یہ سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ سبحان اللہ، خدا کی ارب و رحمت نازل ہو ان پر۔ اللہ اکبر۔ جا کر رسول، اور بہت حسین خوبصورت تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی اولادیں بھی، دنیوی بڑے جو ہوتے ہیں ان کی اولادیں بالعموم خوبصورت ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میری مدد کریں تاکہ میں اپنے آپ کو آزاد کرا سکوں، تو کہتی مجھے بہت رشک ہوا، پریشانی ہوئی
کہ اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہی، اور یہ فطرت ہے عورت کی، عورت ذات کوئی بھی ہو اس کی فطرت ہے، اپنے شوہر کے قریب کسی حسین اور جمیل عورت کو برداشت نہیں کرتی. یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ رکھا ہے. تو خیر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کیا کہ مجھے میرا تعاون کریں، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں غلام نہیں رہ سکتی، محکوم نہیں رہ سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں تمہارے مالک کو اجرت دے کر تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں؟ خدا کی ارب و رحمت نازل ان پر کہ میں بالکل پسند کرتی ہوں کہ آپ کے نکاح میں آ جاؤں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں. حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ انہوں نے کہا میرا نام برہ ہے. حضور نے فرمایا برہ نام غلط ہے. حضور نے جویریہ نام رکھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ نام تبدیل فرمائے ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی، آخری نکاح میں آئی تھیں، ان کا نام بھی برہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کے میمونہ رکھا. تو آپ سے ایک گزارش تو یہ کہ آپ یہاں جو کچھ سنتے ہیں اس کے مبلغ بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے کہ سچی باتوں کے مبلغ بن گئے، آپ کے نام اعمال میں اجر لکھے جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری تشریح میری حیثیت کیا ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں اس مسجد کے خدام میں سے، خادموں میں سے ہوں. خدام کئی قسم کو صفائی کر کے خادم بنتے ہیں، کوئی اذان پڑھ کے خادم ہے. میں دین کی باتیں بیان کر کے خدمت کرتا ہوں، کچھ پیسے اکٹھے کر کے خدمت کر رہے ہیں سب خدام. جتنی اللہ دین کی مجھے سمجھ دیتا ہے میں آپ حضرات تک منتقل کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اس معاملے میرے معاون بن جائیں. اللہ کے ہاں آپ کو بھی اجر ملے گا. ناپسندیدہ نام رسول اللہ نے تبدیل فرمائے ہیں. ایک خاتون کا نام عاصیہ تھا، رسول اللہ نے اس کو تبدیل فرما کر جمیلہ رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں بالکل بنجر جگہ تھی، کوئی کسی قسم کا سبزہ نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ بتایا گیا اس کا نام عقر ہے، عین قاف نقطے والا راہ. عقر کہتے ہیں بانجھ کو. رسول اللہ نے فرمایا اس کا نام خضر رکھ دیا جائے. اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے خضر کے لفظ ہے کہ وہاں سبزہ اگنا شروع ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مبارک نام کے مبارک اثرات ہوتے ہیں. اپنے بچوں کے خود تجسس کریں، اگر پہلے نام غلط رکھے گئے ہیں تبدیل کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ اس کے سندوں کے اندر، سرٹیفکیٹ کے اندر یہ نام لکھا ہو. سندیں ساری دنیا نہیں دیکھتی، لکھا رہے اس کے اندر. آپ نام تبدیل کر لیں. ایک چھوٹا سا اشتہار اخبار کے اندر دے دیں اس بچے کی طرف سے کہ میرا نام پہلے یہ رکھا گیا تھا جو ناپسندیدہ نام ہم نے اب نام تبدیل کر لیا، بس. لیکن ساری زندگی جو گزرے گی مبارک نام کے اثرات مبارک شخصیت پر پڑتے رہیں گے. عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے 3 کا ذکر آپ نے سن لیا. 2 حضرت عثمان کی زوجیت میں تھی، ایک بڑے داماد سیدہ زینب ان کے نکاح میں تھی. نام آتا ہے نا، سیدنا ابو العاص بن ربیع. آپ سوچتے ہوں گے کیوں یہ ذکر کر رہا ہے؟ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں حضرت ابو العاص کا، اور نہ ابو العاص کو جانتے ہیں یہ کون ہیں. یہ زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور مکہ شہر کے بڑے کامیاب تاجر تھے. کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کا کھانا ان کے ساتھ کھاتے تھے. دوسرے رشتے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھانجے تھے.
ان کی ہمشیرہ کے بیٹے تھے۔ مکہ شہر کے اندر 2 خصلتیں ان کی معروف تھیں۔ ایک تو یہ امین کہلاتے تھے، بڑا دیانتدار انسان ہے۔ اور دوسرا جرو البطحہ، یہ مہینوں کا کام ہے۔ جرو البطحہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بطحہ کا یہ شعر ہے، بڑے دلیر اور بہادر انسان تھے۔ تیسری بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، یہ شروع میں مسلمان نہیں ہوئے، حضور کے ساتھ محبت والا تعلق تھا لیکن اسلام نہیں لائے، تو مشرکین مکہ ابو جہل اینڈ کمپنی نے کوشش یہ کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دیں، اور انہوں نے کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دیں، پورے مکہ شہر میں کسی کی کوئی بیٹی جو اس پر ہاتھ رکھیں آپ کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ خدا کی کروڑوں رحمت ان پر نازل، انہوں نے فرمایا کہ سارے مکہ شہر کی بلکہ سارے عرب کی عورتیں میں لے آئے، میں ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ یہ زمانہ کفر کی بات ہے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اتنے مخلص تھے یہ۔ پھر جب ان کا تذکرہ کروں گا تو انشاءاللہ بہت ساری ان کی خوبی ذکر کروں گا۔ تو بڑے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع، ان کی زوجیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، کیا نام تھا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے داماد عثمان تھے، ان کو آپ جانتے ہی ہیں، ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی یکے بعد دیگر آئیں، سیدہ رقیہ الزہرا اور سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں چند نوعمر افراد جو ایمان لائے، ان میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور کتابوں کے اندر لکھا، میں نے حوالہ میں دیا ہے، کتابوں میں لکھا کہ اپنی ماں کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میں ایمان لے آئیں۔ جب باہر نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے اندر پہنچے تو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے۔ غار حرا سے وحی کا پیغام لے کر جب آئے تو گھر پہنچے، سیدہ خدیجہ کا سامنے بات رکھی، انہوں نے آمنا وسلمنا کہہ کر کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی ایمان لے آئیں۔ یہاں ایک میرے اس ممبر پر ایک بڑے نامی گرامی خطیب تقریر کر رہے تھے، میں ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے اس طرح جوش میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بچوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لائے، تو میں نے ان کو تھوڑا سا ٹوکا دیا کہ میں نے کہا تحقیق کم ہونے کے سبب سے سب سے پہلے بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ایمان لائی ہیں، سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، سیدہ ام کلثوم یا حضرت فاطمہ، کیونکہ حضرت ام کلثوم یا فاطمہ کے بارے میں 2 رائے لکھی گئی ہیں کتابوں کے اندر۔ بعض کہتے ہیں حضرت فاطمہ بڑی تھی عمر میں اور سیدہ ام کلثوم چھوٹی تھی، بعض نے لکھا کہ ام کلثوم بڑی تھی، ہمیں اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نوعمر بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ایمان لائیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا واقعہ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ اسلام کا پیغام سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نماز 5 وقتہ جمعہ اور آپ پڑھتے ہیں یہ نہیں، اس سے پہلے جو شریعت کے مطابق تھی وہ پڑھ رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کر رہے ہیں تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، مجھ پر خدا کی وحی نازل ہوئی ہے، اس کی مطابق یہ نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہے ہیں، اور تمہیں بھی ترغیب دیتا ہوں کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ اس سے پہلے حضور کی صاحبزادی ایمان لا چکی تھیں۔ تو
تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے ابا سے پوچھوں گا۔ اس بات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ملال سا ہوا کہ یہ نوجوان، یہ بچہ میرے ہی گھر کے اندر پلا ہے، اس کی تربیت اسی گھر کے اندر ہوئی ہے، اور پہلے مرحلے پر یہ آمنا وسلمنا کیوں نہیں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، لیکن کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا بھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے باپ سے تذکرہ کیا۔ ابو طالب سے ایک دن درمیان میں گزر گیا۔ ابو طالب نے کہا میں تو ایمان نہیں لاتا، تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ۔ چنانچہ اگلے روز یہ ایمان لے آئے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان تو لے آئے، لیکن انہوں نے اظہار اس کا 1 سال کے بعد کیا۔ ابن کثیر ایک معتبر شخصیت ہے، اہل سنت والجماعت کے مفسرین میں، مورخین میں، محدثین میں ایک بڑا نام ہے، مسلمات میں سے ہے۔ ہمارے جتنے مسلمان اس وقت پاکستان میں، عرب دنیا کے اندر ہیں، سب کے سب ابن کثیر کی علمی عظمت کے قائل ہیں۔ پاکستان کے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے سب ان کی شخصیت کے، ان کی علمی عظمت کے، ان کی تحقیقات کے قائل ہیں۔ ان کو خداوند قدوسی خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ تفسیر ابن کثیر میرا خیال ہے آپ کے گھروں کے اندر بھی ہوگی، اور مورخ بھی تھے، بڑی تاریخ کتاب 14 جلدوں کے اندر لکھی، بڑے انسان تھے۔ ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن ایمان تو لے آئے، لیکن اس کا اظہار 1 سال کے بعد کیا۔ بہرحال یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی جوتے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ سیدنا علی ہوں یا سیدہ خدیجہ ہوں یا سیدنا ابوبکر صدیق ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، یہ سب کے سب ہمارے پیشوا ہیں، رہنما ہیں۔ خدا کی ارب ہا کھرب ہا ان پر رحمتیں نازل ہوں۔ بات یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے بھی ہیں، نکاح کر کے دیے بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام انہوں نے شادیاں کی بھی ہیں اور نکاح کر کے دیے بھی ہیں۔ میں آپ حضرات کا سامنے یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اپنا آئیڈیل ان لوگوں کو بنائیں۔ بچوں کے نکاح کرنے ہوں، اپنے نکاح کرنے ہوں، بیٹیوں کے نکاح کر کے دینے والی بات ہو تو ان کو سامنے رکھیں۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، ہمارے مسلمانوں کے ہاں جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے، جن کو خدا بند خود نے پیسے سے نوازا ہے تو پھر وہ خوب فضول خرچی کرتے ہیں، اور آپ حضرات تو مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، کبھی کبھار مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دفعہ گلبرگ کے ایک علاقے کے اندر مجھے بلایا گیا شاید نکاح کے لیے، لیکن بات پرانی ہے، کم و بیش اس بات کو بھی 25-30 سال ہو گئے، اور آج تک اس موقع پر جو میں نے مشاہدہ کیا میری طبیعت پر اثرات ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے مسلمان ہی تھے، مسلمانوں نے بلایا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو مسلمان زادیاں، مسلمانوں کی خواتین، ان کی بچیاں جو شادی میں شرکت کے لیے آ رہی تھیں، جو ان کا لباس تھا، جو ان کی وضاقت تھی، جو ان کے تراش خراش تھی، خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ کے اندر آج تک میری طبیعت پر منفی اثرات ہیں۔ اور شاید یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ابلیس کسی نے اصل شکل میں اگر دیکھنا ہو تو شادیوں کے موقع پر امیروں کی بیٹیوں کو اور بہوں ان کی بیویوں کو دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو بھی آپ کے گھرانوں کو بچائے، اپنی رحمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ایسی نصیب فرمائے کہ آپ کا سارا گھرانہ مرد و زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اسوہ حسنہ کے اندر رنگا ہوا ہو۔ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ اس پر سچا ایمان نصیب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ بیویاں جن حضرات کی بھی ہیں، میری بھی ہے، یہ حکم میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي،
اور یہ بھی سن لو کہ تم سب کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان والا وہ انسان ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، وَأَلْطَفُهُمْ بِآلِهِ، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ میں نے کچھ چیزیں میرے دوستوں دیکھی ہیں اور جانتا ہوں، اپنے اس علم اور مشاہدے کی بنا پر کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، خصوصاً ہمارے صوبہ سرحد کے اندر، بعض علاقوں کے اندر میں نے دیکھا کہ لوگ عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، نوکرانی سے بدتر اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اور وہ چونکہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آ گئی ہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ شاید یہ اذیتیں اور یہ مظلومیت ہمارے مقدر میں لکھی گئی ہے، ہم نے یوں ہی زندگی گزارنی ہے۔ پنجاب کے رہنے والا ہوں یا سرحد کے، سندھ کے ہوں یا بلوچستان کے، اللہ کے رسول کا پیغام سب کے لیے ایک جیسا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مت توقع رکھیں کہ بیوی 100% آپ کے مزاج کے مطابق ہو، نہیں ہوتی۔ دو وجود اللہ نے الگ الگ بنائے تو مزاج بھی الگ بکھے۔ دوسری بات، عورتیں فطرتاً کم عقل ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں ناقص العقل بھی ہوتی ہیں، ناقص دین بھی ہوتی ہیں۔ ناقص العقل اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں شہادت کے لیے قبول کی جائیں، قرآن میں ہے، ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت شہادت اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک طرف ایک گواہ ہے مرد، اس کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہی کے طور پر لائیں گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اگر کسی کو ناگوار ہے تو خدا پر اعتراض کرے۔ اور حضور نے فرمایا ناقصات دین بھی ہیں۔ ناقصات دین اس لیے ہیں کہ ہر مرد پورے مہینے کے اندر خدا کی بات، نماز ہو یا روزہ ہو یا دیگر عبادات کرتا ہے، لیکن عورت مہینے کے کچھ ایام کے اندر نہ نماز پڑھ سکتی نہ روزہ رکھ سکتی۔ اس پہلو سے ان کے دین کا مسئلہ مرد کے مقابلے میں ناقص ہے۔ تو ناقصات العقل بھی ہیں، ناقصات دین بھی ہوں گے، لیکن گزارا کرنا ہوگا ان کے ساتھ۔ مت کوئی شخص امید رکھا کہ 100% میرے مزاج کے مطابق کیوں نہیں ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ابھی بھی سن لیں، اس پہلو سے عورت کا احسان ہے مرد پر کہ اس نے اپنی ماں بھی چھوڑی ہے، باپ بھی چھوڑا ہے، بہن بھائی چھوڑے ہیں، سارا خاندان چھوڑا ہے، علاقہ چھوڑا ہے، ساری زندگی کے لیے مرد کے پاس آ گئی، پھر اس کو کھانا بھی پکا کر دیتی ہے، اس کے کپڑے بھی مانجتی ہے، اس کے گھر کو بھی صاف کرتی ہے، برتن کو بھی دھوتی ہے۔ اس کی قربانیوں کا لحاظ رکھا جائے۔ مت یہ خیال کیا جائے کہ 100% میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ حتیٰ کہ ازواج مطہرات کے اندر بھی بڑے رتبے والے، بڑی شان والی ازواج مطہرات، نام لیتے ہیں تو ہمارے قد اونچے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق 100% نہیں تھی، لیکن حضور نے کبھی قدغن نہیں لگائی کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ یہ فطرتاً ایک چیز ہے۔ ایک صرف نمونہ ایک سناتا ہوں۔ ہم سب کی ماں، ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں، سب ان کے جوتوں پر قربان۔ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کوئی شک ہے ان کی علم عظمت میں، ان کے کردار کی عظمت میں کوئی شک ہے؟ ادنا قسم کا شک بھی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے سے ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے کھانا بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب اس کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کھانا کتنا لذیذ تھا، کیسا نہیں تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا،
انہوں نے نقاب پہن کر وہ جس برتن کے اندر کھانا تھا اس برتن کو توڑ دیا، لانے والا جو بھی تھا اس برتن کو پکڑ کے توڑ دیا، سارا کھانا بکھر گیا۔ یہ میں نے لکھا مضمون، کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی اربہا کھربہا صلاۃ و سلام ہو پیغمبر پر، بظاہر یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تھپڑ مار سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھپڑ نہیں مارا، حتیٰ کہ ان کی تذلیل و تحقیر بھی نہیں فرمائی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکھرا ہوا کھانا جو ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس وقت جو پاس موجود ہیں کہتے ہیں کھاؤ، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دوسری زوجہ مطہرہ کا جو برتن ٹوٹا، جس نے توڑا اس سے اسی قسم برتن لے کے اس کے گھر بھیجا۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا۔ خود عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت صفیہ سے زیادہ خوبصورت شاندار لذیذ کھانا پکانے والی کوئی نہیں تھی، لیکن وہ جو ایک فطری رشک ہوتا ہے، اس کو کیا نام دیں گے ہم، اس کی بنا پر ان کے برتن کو بھی توڑ دیا اور پھر جرمانہ بھی ادا کیا، اپنی طرف سے ان کو برتن بھی دیا۔ بے کہنے کا مقصد یہ کہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار، قیامت تک آنے والی عورتوں کے سردار، کوئی شک نہیں مجھے اور آپ کو، لیکن جو ایک فطری تنافس جس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، وہ ان کے اندر بھی تھا، ہماری حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کوئی شخص دل کے اندر سوء ظنی بدگمانی نہ لائے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی گئے تھے، وہ حق رکھتے تھے تھپڑ مارنے کا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھائیں، عورت پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر کوئی آپ شرعی عیب دیکھتے ہیں، عیب سے مراد کردار کی کمزوری دیکھتے ہیں، اصلاح نہیں کر سکتے، اس کو فارغ کر دیں، لیکن مارے نہ، ہاتھ نہ اٹھائیں اس پر۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، ایک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہوگا، اس سے کئی فساد پیدا ہوتے ہیں۔ یا اس کے ماں باپ کو، بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ فساد کھڑا کر دیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اس کے دل میں ساری زندگی اس شوہر کی محبت نہیں آ سکتی۔ وہ سمجھوتا تو کر کے گزارا کر لے گی، مثلا باپ زندہ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، خاندان میں اس کو کوئی معاون نہیں ہے، وہ صبر شکر کر کے زندگی گزار لے گی، لیکن اس کے دل کے اندر وہ پیار اور محبت جو مطلوب ہے بیوی کے لیے، بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے پیار محبت مطلوب ہے، وہ نہیں ہوگا۔ اس میں غلطی جو ہے اس مرد کی ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہم بھی گناہوں کے، غلطیوں کے مجموعہ ہیں، میرے اندر کتنی غلطی ہیں۔ کوئی شخص بھی خامیوں سے پاک نہیں ہے، خامیوں سے پاک ذات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ معصوم ذات صرف پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہمارے اندر ہزاروں خامیاں، تو ہم اگر اس پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم خود کیا ہیں، تو صورتحال سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کبھی بھی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں، طبیعت میں جذباتیت ہوتی ہے، گالی نہ بکیں۔ اگر اس نے کہ گالی بکتی تو پھر کیا رد عمل ہوگا؟ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے، اپنے ماں باپ کی عزت پیاری ہے۔ خدا کی قسم، یہ جو معروضات میں پیش کر رہا ہوں، اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے، لوگوں کے لیے آئیڈیل گھر ہوگا۔ اس کے اندر سب سے بڑا کردار مرد کا ہے۔
مرد کو اللہ پاک نے یہ بڑا رتبہ دیا ہے اس لیے کہ اس کا کردار بڑا ہوتا ہے. عورت کو حکم دیا کہ اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر. لیکن چونکہ سجدہ اللہ ہی کا حق ہے وہ ساری فرمانبرداریاں کرے گی لیکن اس کو سجدہ نہیں کرے گی. لیکن فرمانبرداریوں کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر سے جواب بھی اسی سے ملے. بات ختم کرنے لگا ہوں میں. ایک بات اگرچہ کچھ غیر مناسب سی لگتی ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں. میں اپنے ماں باپ کی اولاد میں سب سے زیادہ غصیل آدمی تھا. سکول کے زمانے کے اندر بھی کوئی شخص کوئی لڑکا میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا. میں ذرا جسمانی طور مضبوط تھا. ایک تھپڑ لگتا تھا تو وہ دور جا کر پڑتا تھا. لیکن میں شرارت کبھی نہیں کی. الحمدللہ کبھی شرارت نہیں کی. میں نے کبھی شرارت کا جواب تو دیا ہے یعنی تھپڑ کے ساتھ لیکن شرارت نہیں کی. گالی نہیں بکی کسی کو. اللہ نے محفوظ رکھا ہے. لوگ میرا مقابلہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ کا احترام تھا. خاندان چونکہ بڑے لوگوں کا تھا. میں تو ایک ادنا قسم کے انسان نہیں. وہ سارے اولیاء اللہ تھے. دنیا جانتی ان کو. اس خاندان کا آدمی ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا. مارتا نہیں تھا. غسیل تھا میں. ایک دفعہ میری والدہ نے مجھے کہا میں تو تمہاری ماں ہوں تمہارا ہر نخرہ برداشت کرتی ہوں لیکن مجھے مشکل نظر آتا ہے کہ تیرے ساتھ کوئی بیوی گزارا کرے گی. مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے. میں نے سوچا کہ یا اللہ میں کیا چیز ہوں کہ میرے ساتھ بیوی گزارا نہیں کرے گی. یہ بچپن کی باتیں ہیں. طالب علمی کے زمانے کے اندر بھی کئی دفعہ اس قسم صورتیں سامنے آئیں تو مجھے اپنے غصے کا احساس ہوا اور ندامت بھی ہوئی کہ یہ غصہ ناجائز ہے اور اللہ سے دعا مانگتا رہا. آپ حضرات کے لیے بھی یہ ہے اپنے اندر جو عیب ہے جو خامی ہے اس سے اللہ سے دعا مانگے یا اللہ اس خامی سے نجات دے دے. میں دعائیں مانگتا رہا. اللہ کی شان پر قربان جائیں اس نے میری اس دعا کو سنا اور قبول فرمایا. آج 48 سال ہو چکے ہیں. اس مسجد میں آئے 49 سال ہو گئے. 48 سال ہو گئے میرے نکاح کو. میں نے انگلی بھی نہیں لگا اپنی بیوی کو. مارنا تو درکنار. یہ الحمدللہ العظیم آپ حضرات سب کے لیے نوجوانوں خاص طور پر یہ کمال نہیں ہوتا کہ بیوی پر ہاتھ اٹھا لیا جائے. یہ کوئی کمال نہیں. یہ گھٹیا حرکت ہے. اس نے سارا خاندان چھوڑا آپ کے لیے قربان کر دیا ہے. اس کے ساتھ پیار کا سلوک کریں انشاءاللہ وہ آپ پر اپنی جان نچھاور کر دے گی. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ سے دعا کریں خدا بند قدوس اس کہنے کو سننے کو قبول فرما کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.